کیونکہ جنت بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ نے جنت کی طرف دروک اور بھاج کے آمن کا حکم فرمائے کہ دوڑ کے آؤ جنت کی طرف، جن کی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر اگر سوئی جتنا جگہ کہیں بندے کو مل وجے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کائنات جو کچھ بھی ہے دنیا سمیت سب نالوں او بہتر ہے کہ سوئی جتنا جگہ کہیں کو نصیب ہو بنے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر اللہ نے بندے دی خدمت واسطے جہاں حورا پیدا کی چاہتا وہ ایک حور دا جڑا دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ پوری دنیا اور دنیا دے اندر جو کچھ ہے سب نالوں بہتر ہے۔ جنت بڑی قیمتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے رغبت دیوائی ہے، شوق دیوائی، اور صحابہ کرام دا بھی یوں مزاج ہے۔ آج سارے اندر ہی بڑی کمی ہے کہ ایسا کریں جنت کا اللہ کے سوال ہی نہیں کیتا، کیونکہ سارے نزدیک جنت دی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ ایسا کریں جنت دے بارے قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں سے، سنیا ہی نہیں سے۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی عرابی دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے آیا، آ کر کے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں کو کوئی جی عمل دسو کہ میں عمل کراں اور اللہ دی جنت دے اندر داخل تھی بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعبد اللہ ولا تشرک باللہ شیئا، اللہ دی عبادت کر اور اللہ نال شرک نہ کر، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کر، وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کر، وتصوم رمضان اور رمضان دے روزے رکھ، وتحج بیت اللہ الحرام اور اللہ دے حرمت والے گھر بیت اللہ دا حج کر۔ یعنی نبی سے کو جنت دے داخلے دے سوال دے بدلے ارکان اسلام سکھائیں جڑے پنج ہیں۔ او والے شخص عرابی اور دیہاتی پوچھنے لگا بس یہ چیزیں ضروری ہے یا انہیں دے علاوہ بھی؟ نبی علیہ السلام فرمائے بس اے تے ضروری ہے، اگر انہیں دے علاوہ کر سکیں تے او تیرے واسطے نفل ہو سی، اضافی ہو سی، تیرے واسطے فائدہ مند ہو سی۔ یعنی فرض نماز تے ضروری ہے، ان دے علاوہ پڑھنا چاہیں تو فائدہ ہے۔ فرضی زکوٰۃ ضروری ہے، ان دے علاوہ اگر دینا چاہیں تو صدقہ نفل ہی وہ تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ فرضی حج ضروری ہے، اگر صاحب استطاعت نفلی عمر حج کریں نہ رہے تو تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ رمضان دے فرضی روزے رکھنا ضروری ہے، اگر ان دے علاوہ نفلی روزے رکھیں وہ تیرے واسطے فائدہ مند ہے۔ نبی علیہ السلام کو یہ چیز پوچھ کے تے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آکھن لگے والذی نفسی بیدہ، اللہ دی ذات دی قسم کھا کے آنا جندے ہاتھ وچ میری جان ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ دے پیغمبر میں اللہ دی قسم کھا کے آنا جندے ہاتھ وچ میری جان ہے، جیڑی جیڑی تعلیم دیتی وے یا جنت دے داخلے دے جڑے جڑے ذرائع دے شہرے، جیڑی جیڑی شے جیویں جیویں دسی وے میں ذرہ برابر ودھے سا بھی کہنا تے گھٹے سا بھی کہنا، جیویں جیویں سمجھائے وے عمل کرے سا، جیویں جیویں سمجھائے وے میں ایویں ایویں منو انہیوں تے عمل کرے سا۔ وعدہ کیتے سی تے نبی دی محفل چوک ٹھیکے لگا گئے، جڑے میرے چاند قدم چل کے اندے گئے، اللہ نے پیغمبر نے فرمائے صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمائے او میرے یارو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا الرجل، اگر تساں دنیا کائنات دے اندر چلتا پھرتا کوئی جنتی بندہ دیکھنا ہوئے این بندے دی طرف دیکھیں اور جڑا بندہ یہ وینا پہنے اے بندہ کر ان سادہ کا اپنے وعدے دے اندر سچائے تے اللہ کریم دی جنت دا وارث بن گئے، نہ ودھے سا نہ گھٹے سا۔ پتہ لگ گئے بھی اے عملاً جنت داخلے دے، آپ نے بشارت دے دیتی ہے طلب ہوئے، آپ نے فرمایا جے جنتی بندہ دیکھنا ہوئے سامنے میں نہ پہ
ایک دیکھ لو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنت دے طلبگار وقت تھوڑا ہے لیکن چند باتاں کرنا چاہتا صحابہ جنت دے طلبگار انہیں کوئی دنیا کٹھی کرن دا شوق کوئی نہ آئی ہے انہیں کوئی شوق ہے کہ اللہ کریم دی جنت حاصل کرنا دا شہادتاں دی چنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر صحابتاں کی چنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر ہجرتاں کی چنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر اپنے بچے ذبح کرنے اللہ دی جنت داخل دی خاطر نبی کریم علیہ السلام دی اتباع کی تینے جنت داخل دی خاطر اے صحابہ کرام دا مزاج ہے اگلی بات سن ذرا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے اے امام کائنات دی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے جڑے ویلے مسلمان تے کافر دے درمیان جنگ تھیون لگی ہے جنگ بدر دے موقع تے امام کائنات نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے رغبت دیوائی شوق دیوایا امام کائنات نے فرمایا قوموا الى جنت ارضها السماوات والارض اے میرے صحابہ جنت کی طرف اٹھی کھڑے تھی وہ جڑی جنت کی چڑھائی زمین و آسمان دے برابر ہے صحابہ کو جنت کا شوق دلایا گئے ہر میدان جہاد تے مقتل دے میدان شریک تھیون کے پہلے نبی سی صحابہ کو جنت کا شوق دلایا ہر سخاوت کو پہلے نبی سی جنت کا شوق دلایا آپ نے فرمایا جنت کی طرف کھڑے تھی وہ جنی چڑھائی زمین و آسمان دے برابر ہے نبی کریم کا صحابی جنہ آئے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے کھجورہ چھندا کھڑے جیب جو گردہ کھڑے کھندا کھڑے ادھے اللہ دے نبی کیڑی شاید جی رغبت پہلی میں لے ہو اگر جنگ جوانی جے شہید تھی ونی جے تاں جنت مل سی نبی سی فرمائے جی عمیر اگر تساں جنگ دے اندر لگے گئے بدر دی لڑائی ہے لگے گئے لڑائی کریں گے شہید ہو گئے اللہ دی جنت دے اندر ہو سو حضرت عمیر آدن اللہ دے نبی جے میں لگا بنیا شہید ہو بنیا تو اللہ کیا نظریہ ہے میں کتا ہو سا امام کائنات نے فرمائے تو اللہ دی جنت دے چھوڑ سے حدیث پاک چلتے حضرت عمیر نے کھجورہ سکھ چنا پندر دانے سکھ چنے آٹھنے اے میں کھجور دے دانے اگر پہلے بوگاں اے دی لمبی پیاز ہے کھجور دے دانے سکھ کے میدان مقتل تو بھائی بھائی لڑجے 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 شہید ہو گئے امام کائنات نے فرمائے عمیر اللہ دی جنت دا وارث بن گئے ہر نیکی دی بنیاد جنت دا شوق ہے ہر نیکی دی بنیاد جنت دا شوق ہے بیا بیا مغلے معاف کرے سی جڑے جنت دا شوق ہو سی لوگ خرچت صدقہ ہونے کرے سن جڑے جنت دا شوق ہو سی اللہ دے گھروں ملے آباد سن جڑے جنت دا شوق ہو سی جنت دا شوق رکھنا چاہیے حضرت عمیر بن حمام لگے گئے کھجورہ سکھ چنے اللہ دی جنت دے وارث بن گئے اگلی گل سن ذرا امام کائنات کی ایک حدیث ہے اللہ دے پیغمبر دی محفل لگی ہوئی ہے نبی سی فرمائے کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جیڑا کوئی ایک شے دی ضمانت دے میں یزمن لی واحدہ ایک شے دی جیڑا بندہ ضمانت دے آسمان اللہ الجنہ میں او بندے کو اللہ دی جنت دی ضمانت دینا اے نکھیڑا نے کیتا گیا کیڑی شاید دی ضمانت نے ہونی ہے اے واضح نہیں کیتا گیا کیڑی شاید دی ضمانت نے ہونی ہے ہو سکتا نبی سے جان دی ضمانت کی نہ ہو سکتا نبی سے زمان دی ضمانت کی نہ ہو سکتا نبی سے مال دی ضمانت کی نہ آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے تواڈے وچوں جیڑا ایک شاید دی ضمانت دے تے میں او جنت دی ضمانت شاید نے دسی وجہ نے دسی چیز نے دسی جنی ضمانت پہ کیوں دے یہ عجیب جیاں مسئلہ سارے صحابہ نے پریشان تھی گئے امام کائنات دا صحابی حضرت صوبان کھڑا ہو گئے اتے اللہ دے نبی ملسی جنت آپ نے فرمایا جنت دا میں زمینہ اللہ دے نبی پتہ نہیں کیڑی شاید دی ضمانت کی
کتنا صحابہ ہے شوق کا جے جنت دی ضمانت لے دے وہ ایک چیز دی ضمانت نہیں مانتے میں تیار ہوں نہیں پتہ کیڑی شے دی حضرت ثوبان سارے صحابہ بھی جو کھڑے تھے اللہ دے نبی میں دینا ضمانت آپ نے فرمایا پکی گل ہے جی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مت ضمانت لے کیا لا تسأل الناس شیئا آج دے بعد جے تک جیندہ راسیں لوگیں کے کئی شہدہ سوال نہ کرے سکتے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے آج دے بعد لوگیں کے سوال نہ کرے سکتے نبی سے ہی سمجھائے ما فوق الاسباب دے بارے جیڑی شاید قدرت تے طاقت کی نے باہر ہو گئے ان دے بارے سوال نہیں کرنا یعنی پتر منگنے تے اللہ کے دوتر سوال کرنے تے اللہ کے نبی سے ہی سمجھا مندائے مقصدہ حضرت ثوبان نے اللہ دے نبی نال کیتا ہویا وعدہ انجا پورا کیتے حدیث پاک کے چندے دوتر سوال ہوئے نا جیڑا ہاتھ کوڑا چاہتی بنے ہونے ہیں اگر سوال تھی ہیں کوڑا کھائے بولے کہیں گناہ دے ہیں کوڑا چاہ دے آپ ہو چکے تلے لانے ہیں کوڑا چاہ گندے ہیں اے جتنا نبی پاک نہ کیتا ہویا وعدہ پر جنے کہ کتنی وعدے تے داغ نہ آوے ہو سکتے جے وعدہ ہی دے ہونے ہو رہے آتے مطلع جنتی ضمانت کے ماروں بولنے نبی دے صحابہ دے دل سے جنتی بڑی طرف رہی نبی دے صحابہ دے دل سے جنتی بڑی فکر رہی اگر میری جان لگی ونجے آؤ اگر میرا مال لگا ونجے آؤ اگر میرا پیسہ لگا ونجے آؤ اگر میری جان تے انہاں دے ماں باپ لگے ونجے آؤ ہر شے دنیا دی قربان کرنے تیار پر اللہ دی جنت دی خاطر ہر ویلے حاضر شوق یہی وہ مسئلہ ہے میں کہنا کرے سا سوال مسند احمد دی روایت ہے اگلی بات سن وقت انتہائی تھوڑا ہے ترائے باتیں کر چکا چوتھی بات سن رہا نبی کریم علیہ السلام کتنی بڑی بات ہے سارے اندر تے جنت دی تڑپ ہی کوئی نہیں نا اللہ نے بڑی جنت بنائی ہے تڑپ ہونی چاہیے ترائے حدیثاں تو سامنے سنائیں چوتھی حدیث سن رہا نبی علیہ السلام نے ہاتھ ایک بندے آکے بیعت کی تھی اتحاد ہی جو ہے یاد کریں دے جو مسلمان تھے جو ہی مسلمان تھے جنگ آگئی ہے لڑائی آگئی ہے جہاد تے بننا پائے گئے او ہی نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نواں بندہ محسوس کی تے جنگ شامل نہیں تھی مڑی تھا آپ نے فرمایا میرا صحابی کے سامنے اٹھن نہ جڑے سارے جنہوں کے سفر کر کے آئے انہیں اٹھن کو چراون تیری ذمہ داری ہے اساں جنگ لڑ دیں اٹھتا ہے چراون نبی رہے صحابی اٹھ چراون لگ گئے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ نہیں حاضر جنگ تھی بھی پئی ہے جنگ جڑے رہے موک گئی ہے مال غنیمت کٹھا تھا ہے کافریں علا مال مسلمانیں دے ہتھیں آوے آؤ مال غنیمت آدھے اندے جڑے جہاد شرکت کرنا مجاہدین مال غنیمت انہیں تقسیم تھی نا نبی سے جڑے بلے جہاد آدھے مجاہدین دے درمیان مال تقسیم کی دنے آپ نے فرمائے ہو جڑا اٹھے کچھ چلے لڑائے گئے ان کا حصہ بھی کٹو آیت ہے ڈیوٹی اصل لئی ہے نا ہوں دی حصہ کٹو ہوں گا تھیلی ایک بن گئی ہے حصہ بن گئے نبی سی اپنے صحابے کو دیتے ہو دیا ان دیکھی لڑائے شوق دے تھیلی چاہ کے نبی سی دا صحابی آگ کر کے دے جڑا اٹھ بدا چلے لائی تھیلی چاہتی ہے سر اللہ نے پیغمبر کو ٹور پہ نبی سی دے سامنے آگئے تھیلی میں سامنے چاہتی کھڑے اللہ دے نبی ایک ہے جڑا میں نو بھیجوائے دے آپ نے فرمایا میرا صحابی ہے مالے غنیمت ہے جڑا عیسیٰ تیرا بندائی ایسا تیرا بھیجوا دیتے اللہ دی قسم ہے جملے سنن دے قابل ہے ادھے اللہ دے نبی میں مال گھنن واسطے مسلمان نہیں ہویا جڑے لوگ آدم صحابہ مال حاصل کرنے واسطے آئے ہیں ڈھیر سارے دلائل ہیں صحابہ مال لٹاون واسطے آئے ہیں مال کٹھا کرنے واسطے پہنا ہے یہ جیاں ایک صحابی ثابت کر جڑا اسلام میں جا کے باہر کما گیا ہوئے انہوں نے اپنے گھرنے کو لٹائے انہوں نے اپنا مال لٹائے انہوں نے اپنی تجارت لٹائی ہے اسلام
انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کیتے ایک غریب جیا بندہ ہے دیہاتی بندہ ہے ادھر کو کوئی نہ مسئلہ ہے کوئی لوڑ بھی ہمار خوشی نے آتے شکریہ ادا کریا انہیں تھیلی چاہیے ادا کرے اللہ نے نبی کیا ہے آپ نے فرمایا تیرا حصہ ہے اللہ نے نبی میں مال کمانا سے مسلمان بہنوں اللہ نے نبی فرمایا کیڑی شہر سے مسلمان ہویا میں اللہ نے نبی میں مسلمان ہویا میری دلی تمنا ہے من اللہ دشمن داری تھاپیر لگے آر پار تھیوے میں شہیدوں ماتے اللہ کی جنت نوارس پڑھا مال کمانا سے نہیں آیا میری تڑپ ہے کہ میں اللہ دی جنت جوئیں ایک تھا اشارہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے آپ نے فرمایا اگر تم اللہ نال سچی گال کھڑا کرے نہیں دے اللہ تیری گال پوری کر دے سی جیڑے ویلے لڑائی دے بعد بھی لڑائی تھی ہے یہ صحابی تلوار چڑھا کے جنگ میں شامل ہو گئے لڑتا لڑتا شہید ہو گئے امام کائنات کے سامنے جڑے ویلے شہداء آئے ایک دیہاتی بندہ جڑا دا میں تیری واسطے نہیں آیا میں مال غنیمت واسطے نہیں آیا میری دلی تمنا ہے میں اللہ کی جنت دکھاتے اپنا تیر کرنا اس برداشت کرا حدیث پاک جا کے جڑے ویلے شہید دی لاش تے امام کائنات دی نظر پئی ہے جیڑی جات انگل رکھ کے کیاس منہ جاتے دشمن دا تیر لگا ہے تے نبی کریم نے فرمایا دے اللہ نال سچ کراتا اللہ نے انکار تے وعدہ سچا کر کے دکھائے صحابہ جنت دے بڑے طلبگار صحابہ جنت دے بڑے صحابہ جنت دے بڑے طلبگار دنیا کائنات کی کوئی چیز اتنا انہیں کو پیاری نائی جیڑی اللہ دی بڑھائی ہے جنت پیاری ہے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ دی جنت دے نال بڑا پیار کرتے ہیں اللہ دی جنت دے نال یہ دیا ڈھیر سایہ مثال ہیں گال جنت دیا میرا اور صحابہ جانا قربان کرتے تیار ہو گئے کوئی مسئلہ ہو گیا سارے جہد کا کمزوری ہے کہ سب کی شوق کی کہنی جنت تھا شوق ہوئے تو پتہ لگے اگلی گال سوال نبی علیہ السلام میں بیٹھے آپ نے فرمایا میری امت دے لوگوں میرے لیکن پنجویں بات پنجویں حدیث با حوالہ نبی سی فرمایا میری امت دے لوگوں صحابہ قیامت علیہ دیں اللہ کریم نے جنت دے اندر 70,000 لوگ بڑی سنن والی حدیث بڑی سنن والی حدیث 70,000 لوگ بغیر حساب نے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتے میں دعا کرنے لگا تو لازم آمین آخری ہے یا اللہ جنت چاہیے تے چاہیے بغیر حساب دے دل نہ قبولیت دی گھڑی ہوئے کیا پتا یا اللہ جنت نصیب کر لے تے کر بھی بغیر حساب دے 70,000 قسم سے لوگ اللہ کریم کی جنت دے اندر ویسن بغیر حساب دے کتنی خوش نصیبی ہے صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی وہ کون انہاں دیاں نشانیاں کیا ہیں انہاں دیاں صفتاں کیا ہیں انہاں دیاں عادتاں کیا ہیں امام کائنات نے فرمائے وہ لوگ جنہاں دی عادتیں ہونی ہے لا یسرقون انہوں نے کریں زندگی جدام کہنا کروایا اسی لا یکتون انہوں نے کریں اپنے جسم سے ٹھانگ کہنا لوایا اسی داغ کہنا لوایا اس نے انہوں نے یہ صفت والا انہوں نے کریں بد شکونی کہنا کی دیو صفت کے والا ربہم یتوکلون اللہ دی ذات پہ بھروسہ کی اس نے دام کہنا کروایا اس نے کیا مطلب ہے قرآن تو ہٹ کے جڑے دم کیتے رہنا سنے رہے کریں پوربی سنی رہے کریں پوربی
چین بداں گدڑ بداں دال بداں سینکل بداں جن بداں پھول سنے بے کرے یہ کو سجنن ہندوانہ دم لوگ اکثر کریں گے دم کہنا قرآن پاک پڑھ کے دم کرنا تو کوئی حرج نہیں قرآن دے علاوہ کوئی بے دم میں تے وہ کراوانی ایمان دا نقصان ہے دم کہنا کرنے دے ہو سن اگلی گال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی عادت ہو سی کیا عادت ہو سی انہاں دی عادت ہو سی کہ انہیں داغ کہنا لوایا ہو سی اساں چھوٹے ہوں دے آدھے سب چنگی طرح تے یاد ہے کو بال ڈر رہے آنا بالوں کو ٹھامب لیندے ہیں جان دے اٹھام ایک کپڑے دی ریل ہوندی ہے یوں کو وال بھائے جڑا نا تھوڑا جہاں سٹے نا وال اوندا ٹھامب بڑھا کے بال دے پیڑ تے لیندے ہیں بھی یہ ڈر سی کہنا ہے یہ بھی شیطانی عمل ہے یہ شیطانی عمل ہے یعنی کو ٹھامب شامب تے داغ کہنا لگائے اس نے بلکہ میں مسجد گھڑا چنگی طرح تے یاد ہے بچپن میں آپ ہی کئی دفعہ لوائے اماں ساری سابو لویں دی ہے بھی یہ بال جڑا نا ڈرے نا کئی دفعہ یہ اچھے طریقے نہ آج کل بھی یہ جہالت بڑی ہے بچپن بال جڑا ہے نا یا کوئی شاید جانور بکرا ذبح تھیا پیا ہوئے نا وال اوندی جڑا نا کوئی چربی یا اوندا کوئی پھٹ بول آیا وال بال دے اوتوں وتایا تو والا چھاتے والا سچا نظر نہ لگ سی اوے خدا را دوستو جہالت چوں نکلو اے ٹھامب کہنا لگے ہو سن جڑے بغیر حساب دے ویسن تے اے جھوٹے تے کڑک کے دم ہی کہنا کروے سن نبی علیہ السلام فرمائے انہاں نے تیجی صفت ہے بادشگونی کہنا گندے ہو سن بادشگونی جان دو پیر سنگھ ہاتھ دیکھو کتی سالی ہیں میرے نصیب بھامے وہ آپ ہی متڑ کوارا مویا بیٹھا ہوئے زندگی جو کو نصیب نہیں تھی عورت مول صاحب دیکھیں ذرا پیر سنگھ پوتر میرے کتی کھاتے ہیں چند اللہ نے نصیب انہوں نے بھی بنائے دوستو جنہوں نے رب نے منڈو جماندرو ہاتھ ہی نہیں بنائے نصیب ہتھے دے لکیرے تے تھوڑی ہو گئے یہ جڑا کان کرکدا بیٹھے لگ دے میں مانے دی آمد ہے یہ کو بادشاہ نہیں آدن یہ جڑا فجر نال گاہک آ گیا نا ادھار اللہ انہاں مطلب ہے سارا نہیں ادھار چلنے یہ بادشاہ نہیں ہے اگر تو ابھے تے نہ ویندا تے تیرا کدی ایکسیڈنٹ نہ تھیندا یہ بادشاہ نہیں ہے جیڑا بندہ بادشاہیاں کرے کدی نہیں تھی سکتا یا بات تو ڈٹھا کرو آج کل شاید شعور آ گیا ہوئے میلے تے میلے پیر دل دا میلہ صدر دین دا میلہ ویندرا دے ہونا ماشاءاللہ گئے کرو ہاں ہمت کیتی کرو اتھا بیٹھے ہونا پہلے داخل تھی ہو نا اصلا تو ساری زندگی میں رہ گئے شرمندے کیوں بیٹھے ہو یہ اللہ نے سمجھ دیتی ہے تو بچ گئے پہلے ونجو تو توتے والے بیٹھے ہونا آؤ اپنا مقدر پوچھو ہیں توتے دے چونج چی آؤں مطلب جڑی چونچ ہے اوندے تے 100 کھان دے ہو تے او اگو جڑے ورکے لاتے ہوندے نا او ورکے کچھ ایسی تے او تہاڈا نصیب ہو سی کیا بات ہے ایکو بادشاہ کو نہیں آتے اے جڑی بادشاہ دیا ایک امبلیاں کھندے ہو سو تساں امبلی جڑے لے وچوں گکڑ نکلے نا کئی دفعہ میں ڈٹھے وہ گکڑ کوئی نے چاہ کے آسن اے پھدی وے پھدی اے دسی درائی دا نصیب کہیں جائے وہ پھدی پھری پجات ہیں تو نصیب چنگا جے پھدی پھری پوات ہیں قہروات ہے پھدی والا اے جڑی وڈی جہالت آویں ایکو سجدن بادشاہ بونی جڑا یہ مصیبتیں جگار کیوں بغیر حساب تے جنت نہیں میں سکتا کیا خیال ہے نبی سی فرمائے بادشاہ بونی کہنا کرنے ہو سن دم کہنا کرنے ہو سن تے ٹھمب کہنا لگنے ہو سن اللہ تے توکل کرنے ہو سن تو ویسن بغیر حساب دے کیڑی شاید تذکرہ تے جنت تھا کیڑی شاید بولو یار کیڑی شاید تو سائیں سنی بیٹھے ہو لیکن تو سائیں پتہ کیا سوچی بیٹھے ہو تو سائیں سوچی بیٹھے ہو ایک کام نہیں چھوڑ دے مولی صاحب جنت ملے نہ ملے کئی ہو سائیں جڑے سوچی بیٹھے مولی صاحب معذرت کیا خیال ہے نبی علیہ السلام نے جڑے بات کی تھی حضرت اوقاشا بن میں سن کھڑے ہو گئے حضرت اللہ دے نبی مہربانی کرو میرے حق پہ دعا کرو اللہ میں اوقاشا کوئی نے 70,000 لے تولے بنانے میں شوق ہے نا بیٹھا رویا کہیں پوچھنا ادولی اللہ پاک میں کو بنا رہے میرے حق پہ دعا فرماؤ کتنا بڑا شوق ہے جیسے نبی سے یہ دعا سنی ہے آپ نے فرمایا
حاشا انت منہم، تو انہیں 70,000 سے شامل تھی نہیں۔ بیٹھی مبارک ہوئی، ایک بھی صحابی کھڑا ہو گیا دے اللہ دے نبی میرے حق کی دعا کرو اللہ میں کوئی شامل کر لے۔ امام کائنات نے فرمائے بیٹھی میرا یار سابقہ کا اوقاشا تیرے کے اوقاشا نمبر کہہ گئے، ہر ویلے قبولیت کا وقت نہیں ہوگا، ہر ویلے منظوری کا وقت نہیں ہوگا۔ اے جنی بڑی جنت تذکرت ہے صحابہ سے شوق پیدا ہے۔ آج تک اگلی بات سنا، امام کائنات نے مسجد نبوی دی توسیع کا ارادہ فرمایا، اللہ دے نبی فرمائے جنہ والا پلاٹ مسجد نبوی دی خاطر کہتے سی میں ضمانت رہنا اللہ کو جنت اس پلاٹ کو بولنے سی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی کیا مل سی؟ فرمایا جنت مل سی۔ اللہ دے نبی جے جنت دی ضمانت والے ذمہ تے مسجد دا پلاٹ عثمان دے ذمہ مل سی کیا؟ تڑپ کیڑی شہج گئی جڑے ویلے غزوہ جیش الاسرہ تنگی والا غزوہ جڑے ویلے چندے دیواری آئی ہے، اللہ دے نبی اپنی چادر کو پھیلائی بیٹھے صحابہ جہاد واسطے مال جمع کراؤ میں ضمانت دینا اللہ کو جنت ضرور لے سی۔ سیدنا عثمان بن عفان کھڑے ہو گئے، آدھن اللہ دے نبی کیڑی شے مل سی ذرا والا دورو، اللہ دے نبی فرمائے عثمان جنت مل سی۔ آدھے اللہ دے نبی جنت والے ذمہ تے جنگ دی تیاری ساری میرے ذمہ، سوا چلے جا لڑایا مہارتا میرے ذمہ۔ آپ نے فرمایا عثمان سے جنت چاہیے تے تھوڑے، آدھے اللہ دے نبی 200 چلے جا لڑائے، آپ نے فرمایا عثمان سے جنت چاہیے تے مال تھوڑے، آدھے اللہ دے نبی 300 چلے جا لڑائے، آدھے اللہ دے نبی جتنا فرمے دے سو 100 تھوڑا بھی دے سا 70,000 شرفیاں بھی دے سا، جنگ دی تیاری واسطے جو جو منگ دے سو میں دے دے سا، میں عثمان بھی حکر کرنے جنت دی ضمانت اپنے ذمہ چلاؤ۔ جیسے حضرت عثمان نے شرفیت کے دینار دیتے نبی اسی اپنی جھولیے جو درہم دینار پاتی بیٹھا سجے کھبے الٹے پلٹے کرے دے بیٹھا تے آپا دے بیٹھا سردہ عثمان ماں میرا بادریوں میں تک آج دلال عثمان اگر کوئی کام نہ کرے تے ضرورت ہی کہیں نہیں، اللہ نے عثمان کو جنت وارث بنائے۔ کیڑی شے دی طلب؟ سارے بولو کیڑی شے دی طلب؟ نہیں میں سنیا کئی باری سنی ہوتے نبی سی جلے فرمائے حیا علی الجہاد، کئی باری سنی ہوتے جہاد واسطے آؤ تے لڑسو غازی بنسو تے جنت مل سی۔ جنت 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 دا شوق لوا کے تے صحابہ دی تعداد دی اضافت ہے، جنت دی لالچ تے ہے جیڑی مکے مدینے کو آباد کی تھی پئی ہیں۔ جنت دے شوق دے بغیر تے بندہ ایک منٹ نہیں دین دا کام کر سکتا۔ نبی سی جلے رغبت نہیں تھی ہیں، پہلی رات شادی دی حضرت سیدنا حنظلہ دی لگے گئے تلوار چاہتی ہیں لڑجے شہید ہو گئے، سونی کئی باری بدے ہو لیکن بہت سونا جو بات دے پئی ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنے ہم بستری بھی دیتی ہوئی ہے، بی بی دا حق ادا کی دایا شہید بھی ہو گئے۔ حضرت حنظلہ دی نوی بیوی دلہن دنیلی جڑے میں اطلاع ملی ہے میرے سر تا شہید ہو گئے، چادر سر تے پاتی ہے سر ہوتی ہوئی میدان مقتل چاہیے۔ اللہ نے نبی میں سنے شہید کو غسل کوئی نہیں میں دے جی جی کینسے دے دے، اللہ نے نبی حنظلہ کو غسل دیوائے جاؤ، حضرت حنظلہ دے غسل فرد ہو جنہیں میرے جہاد کا شوق ہے جنہیں لے آنے حنظلہ اپنی بیوی دی محبت بھول گئے، جنہیں میرے جنت کا شوق ہے جنہیں لے آنے حنظلہ پاک و من بھول گئے، جنہیں میرے جنت کا شوق ہے جنہیں لے آنے حنظلہ غسل فرد بھول گئے۔ حضرت حنظلہ دے کپڑے یا جتی یا جیڑی شہدی تب پئی ہے چامن کبارہ میں سے کہتی تلوار چاپ میں جنت کا راجہ پکڑے سی شہید ہو گئے۔ اللہ دے نبی میرے سر سے تاج کو غسل چلی ہوئے، حضرت حنظلہ نے بیوی کا یا کھانا اللہ کے پاک پیغمبر
چاہیے مال ویندے تے ونجے پر جنت چاہیے جن ویلے جنت مل ونجے سارے معاملات آسان حدیث دے حدیث سنے دا کھڑا حدیث دے بعد حدیث میرے نبی سنگھ دے سامنے لمبے قد والی عورت چاہیے شکل دی کالی ہے صحیح بخاری دا حوالہ ہے لمبی قد دے سر آدھی اللہ دے نبی میں مرگی دا دورہ تھی نہیں مہربانی کرو آپ جانتے ہو مرگی دا دورہ میرے حق کے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے میں بیماریں کو اللہ شفا دے آمین آکھو نبی سی فرمائے وہ عورت چونی بھی جے دعا کروینی میں دعا کرے سا اللہ تے کو شفا دے سی دوجی رائے جے صبر چا کرے میں زمانت لینا اللہ تے کو جنت لے سی تیری مرضی جیڑی شاید چونے شفا چاہی دیئے میں دعا کرنا اللہ تے کو سو کرے سی جے صبر چا کرے اللہ جنت لے سی لمبی قدالی شکل دی کالی لگی تھی عورتیں آکھن لگی اللہ دے پیغمبر میں کو شفا نہیں چاہیے میں صبر کرے سا دعا کرو اللہ جنت لے نبی سی فرمائے جے صبر تیرے زندے تے میں ضمانت لینا اللہ دے دے جنت واجب کر دے سی ایک دیوار نبی سی دے زمانے دے بعد یہ عورت یہ گزرتی پئی ہے حضرت ابن عباس بیچے ہم صحابہ بیچے حضرت ابن عباس آدھن لوگوں دنیا جو ٹرتی پھرتی جنی عورت دیکھنی میں تیرے دی پئی ہے جب نبی سی فرمایا ہے عورت جنتی ہے اللہ نہیں دیتے جنت واجب کر دیتی ہے بیماریاں برداشت جنت دی طلب دی خاطر بیویاں قربان جنت دی طلب دی خاطر صحابہ برداشت جنت دی طلب دی خاطر اللہ فرمینے صحابہ سارے یہ جہان جنہیں دی ہر ملے جنت دی طلب ہے جیڑا جیڑا بندہ جنت دی طلب چل رکھے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اللہ پاک کو جنت والے سبحان کیڑی شے دی طلب اچھا جواب دو کیڑی شے دی طلب بھی حدیث بڑی مشہور و معروف نبی سینی رات دا ٹائم ہے سنی غور نال وضو دی خاطر باہر آئے تہجد پڑھنی ہے اندھارا ٹھڈ آئی دے دن ایک بندہ سامنے لکیا بیٹھے آپ نے سلام کیتے ہوں سلام دا جواب دیتے جواب سن کے سنیان گئن کون ہے آپ نے فرمایا ربی آئی جی اللہ دے نبی فرمایا رات دا ٹائم ہے اتنا کینے ادھے اللہ دے نبی جے دل دی گال پوچھ دے ہو کئی عرصے تو دلی تمنا ہے تو اب میں وضو کراں موقع ہی نہیں ملتا نبی سی فرمائے دین دا ظہر عصر دین آجا نماز مغرب والی نماز کہیں ٹائم وضو کرا سکتے ادھے اللہ دے نبی بڑی کوشش کی تھی صحابہ کرام دی بڑی بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتے صحابہ گزرنے والے صحابہ نبی سے کو وضو کرا دینا ایک صحابی پانی سنینا ایک صحابی آپ دے وضو والا پانی زمین دینا جہاں لینے ہیں اپنے جسم سے ملینے ہیں برکت سمجھ کے اللہ دے نبی موقع نہیں مل رہا آپ نے فرمایا نبی آپ پانی ہوتے کر امام کائنات پانی چاہ کے دور لگے گئے قضائے حاجت دی خاطر اتنا دور میں نیان کوئی دیکھ نہ سکتا اب الناس لوگیں کے پرے میں نیان اساں چھوٹا پیشاب کرنا ہوئے نا میل پولا منجلہ ہٹا جل دیں والا وٹائی مارنے تو وٹائی ادھا میل جتنا تو مرندہ ٹرنے تاکہ دنیا کو پتہ لگے ملک صاحب سٹی اندن یہ اسلام کے دوری دا نتیجہ ہے اسلام کے دوری دا نتیجہ ہے پرنے تک نبی سی میں لیا غور کری درہ نبی سی واپس آیا آپ نے فرمایا نبی آپ پانی وضو کرا گئے حضرت ربیہ نے وضو کرائے کیا منظر ہو سکتا نبی سی کو وضو کراونا وضو بھی کروینا اسی پانی بھی آپ کٹھا کرینا اسی اپنے جسم دے بھی ملینا اسی بھی آتے ہاں کوئی کرنا موجہ ہی موجہ ہو سکتا امام کائناتی دوران وضو نظر پائے گئی ہے آپ نے اٹھے حضرت ربیہ دے اکھا میں جو آنسو ہیں
آپ نے فرمایا نبی کیا مسئلہ ہے؟ ارے اللہ کے نبی بڑی خوش نصیبی ہے، آمنہ نے رات کا وضو کیا کرنا، آپ نے جڑے وضو کر کے سنو ہے مرکت محمد میں نبی آنے آؤ، نبی سی پہ گئے، نبی سامنے پہ گئے، آپ نے فرمایا نبی آج تائم میں محمد کریم کا دل ٹھاڑ دے، آج دس تیرے دل کا یاد ہے، جیڑی شمال سے میں زمانت لینا، اللہ تے کو ضرور عطا کرنے سے، حضرت ربیہ کر چاہوے ہاں مکان دا مطالبہ کر سکتا، پیسے دا سوال کر سکتا، آپ کوٹھے دا سوال کر سکتا، حضرت ربیہ نے اللہ نے نبی ضمانت لے ہو، اللہ نے سی چیز ضمانت لینا، وعدہ کرنا اللہ نے سی، رو بھی پہ اکھا نمائن سی جاؤ، سیر جھکا جاگی تے سی، حضرت اللہ نے نبی ہکا تمنا ہے ربی علی، مکان ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، سوف ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، زندگی ساری دکھے جو گزر وجہ برداشت ہے، ہکا دلی تمنا ہے، اللہ نے نبی دعا کرو، زمانت رہے ہو، اللہ میں نبی کو جنت رہے، اصحابوں کا بڑا فرقتا کا، پھر جنت یا رسول اللہ، رات کا جاگدہ پیاں جنت دی خاطر، تو آدھے واسطے پانی دا برتن بھر کے آیا وضو کروان دے خاطر، نیتی آئی تو جنت میں لیا، اللہ دے نبی مہربانی کرو، آپ نے فرمایا ربیہ تیرے سجدے کی تے کر، میں وعدہ کرنا اللہ تے کو جنت ضرور عطا کر دے۔ کیڑی شاید دی طلب ہونی چاہیے؟ بولو سارے بولو، آخری بات آئی یہ دیکھو ذرا، جنت دی طلب ہونی چاہیے۔ 8ویں روایت مسند ابو یعلا تے مستدرک حاکم وچ، لیکن سنی غور نال یہ دیکھنے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، توجہ مکمل ہے تواڈی، یہ دیکھو، تھکے تے بیٹھے ہو سو، حالے نہ میں کہنا تھکے تو بیٹھے ہو سو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے آنے لگے، کہ سمجھ نہیں ہو سی جڑا توجہ کرے سی، ورنہ سمجھ نہیں آنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت دے بین راہ بھول گئے، دیا راستہ پکڑے نے وہ بھی بھول گئے، دیا راستہ پکڑے نے وہ بھی بھول گئے، جیڑے راستے دے میں آن بھول گئے آن، حکم دیتے نے خیمے لاؤ، آج ہی تھائی راہ دے ہیں، کال سفر کرے سن، سارے لوگ خیمے لا دیتے بنی اسرائیل نے، رات دا وقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ بیٹھے کریں، یار کیا مسئلہ ہو سی، اسا راہ پہ بھولتے ہیں، کیڑا راہ ہے جڑے راہ دے اسا ہجرت کرنی ہے۔ ایک وڈیری عمر دا بندہ بیٹھا ہوا کسی جڑی شاید میری سمجھے جلدی پئی ہے، اسا کشے کھلے ودے ہیں، جے وہ بھولی ہوئی شاید نہ بھو دے آؤ، رستہ ملا بھو سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بھولے گئے ہو سو، ایک بندہ آکھا لگے، اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جڑے فوت میں لگے آنا، انہوں نے آکھا جڑے مسلمان ہجرت کر کے بنیاں لگے نا، میری قبر کھول کے میرا پاک وجود بھی چاہ کے بنائے، اتھا میرا وجود نہ رکھا ہے، لگدائی میں ہجرت کا موقع آگئے، اسا حضرت یوسف کی لاش نال نہیں دیتی ہے، ہی وجہ تو اسا راہ میں بھولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کرو یوسف کی قبر کتنا ہے، سمجھ آگئی ہے تک، پتہ کرو، پتہ کریں گے، اسے فلانی بڑھڑی ہے، اساں سارے کے وڈیری عمر دیئے، اے فلانے خیمے او کو پتہ ہے، بندے بھیجے گئے پتہ کرو، موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی اماں جی پتر، موسیٰ علیہ السلام بھیجے تے یوسف نبی دی قبر دسو، بڑھڑی اماں سیر کمبدہ پہ ہاتھ کمبدے پہ بالکل ضعیف العمر ہے، سنی ذرا، آنکھا لگی پوترا نبی کو انیا کو موسیٰ کریم کو آکو آپ چل کے آگے، میں یہاں کچھ شرطیں پہلے ہو من لوٹے تاں قبر دسے سام، شرطان نبی ہیں نال پتہ کر گیا ہو، ساتھی آدھن اللہ دے نبی اماں بڑھڑی آدھی ہے، پہلے موسیٰ علیہ
دربارے چ ودیری ہے آتی پئی ہے تے میں کو پیش دینا چاہیے آ گئے میں اگر روایتی چوتے کو کڑ کے دکھاواں نا چیتا جاتے آئے نبی وقت دا اللہ دا کلیم ہے سنی میرے جملے آئے آ کر کے اماں بڑھڑی دے سامنے جی میں اتحیات نہیں دے گوڑے سر کے بہ گئے جی میں ہوں انشاءاللہ میرے خیال نہ آیا شدہ کوئی گال نہیں تو آپ کو ہمت دی میں نہ پہ بھی جوان پگرو پانی دیا کھڑے مصیب پنجے پہ گواتی نہیں اب اتنا کاک نہیں بھی لبنا کہیں بھی مسجد ویسے ہیں کشے چوڑی بھری سی یہ حقیقت ہے جیڑی مسجد ونجو مولوی صاحب جیل زور زیادہ لاوے ان دی میز پیشیں گلے عمرے زیادہ بھری نہیں ہے اے واحد مسئلہ کہ توڑا کھٹا ٹیٹ مولوی صاحب جے تک بے ہوش یہ اگر تھی وجہ پتہ ہے بعد کیا تبصر نہ پیا لاوے زور انتھا پتہ نہیں سی کر دیئے واہ قوم کو سلام چلو این دے چی برکت ہے انشاءاللہ توجہ ہے کوئی توجہ ہے آئے آ کر کے بہ گئے ادب نال کیڑی شہنا کیڑی شہنا اے سکی اماں بھی نہیں سکی اماں بھی نہیں اماں بڑھڑی دے درجے کو پہنچ دیئے عورت موسیٰ کلیم بڑھڑی اماں دے طرح میں جا ڈوئے گوڑے سچ کے بہ گئے سکی ماتا اسلام کتنا احترام سے کتنا ہو سکتی یہ تے خیر دی امہ ہے انہیں بہ گئے آخر امہ کیا مسئلہ ہے اب آج میری شرط چمنے میں قبر دا نسے دی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ امہ کیڑی شرط تیری میں تیری کیڑی شرط پوری کر سکتا وعدہ کر میرے نال میری شرط پوری کریں تے قبر دا پتہ دسے دی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ وعدہ نہیں کرے پوری کرنے سا کوشش کرے سا نفس صحیح آگے وعدہ نہیں کرے گا تم اپنے راہ تیزا اپنے راہ اٹھڑے اللہ زدی بڑھنا کیا خیال یہ لوگ خیر کا وعدہ کرو موسیٰ علیہ السلام میں کینے اماں وعدہ کرا خیر دے کرو شابہ شہید کام شروع تھی گئے تائیں تا روپیہ ہی نہیں کڑنا بنے سارے دے میں میں کو پتہ ہے تیرے پکوڑے چلا برکت پائے خیر ہے میں ویسے تو آبی خوش تبھی کھڑا کرے نا ضرورت نہیں اللہ تو آپ کو عزت رہے ایک مولی صاحب نے آیا کیا بھی اللہ دے بندے چندہ دے تعاون جمع کراؤ جتنی حدیث آن جانو سنائیں سامنے ایک بندہ بیٹھا جی میں بھائی سنا اولا بیٹھے انہی نے جے بیچ ہاتھ مارے تے مولی صاحب نے چھے بلی کام بانے گئے اون دو چار بیاں حدیثاں سنا دی چاہتے وہ ہاتھ جے بیچ پاتی رہ گیا اون بیاں حدیثاں سنا وہ جے بیچ پاتی رہ آخر کار تھوڑی حدیثاں موک گیا وہ تھوڑی دیر دے بعد جے بیچ اور نسوار دی پوری کٹ ہے کریں کریں ہی بھی چیز ہے بہرحال اللہ تو نے مال رس کے برکت پائے شرط پوری کرے سے تو تا قبر رسے سے وہ کہ اماں وعدہ نہیں کرنا وعدہ نہیں کرنا تو جانتا رکھا میں جانے اچھا میں وعدہ کرے نا کوشش کرے سنداستے سے وہ کہ کہنا زمانت دے وہ کہ اچھا اماں داستے سے اماں بڑھڑی آکھا لگی ہے موسیٰ کرینا میری پہلی شرط ہے زمانت دے اللہ میں کوئی جنت نصیب کرے سی طلب ہے کہنا تڑپ ہے کہنا آپ پہ دے سی ہر کام دی خاطر محنت کرنی بندی ہے جلے جنت دیوار ہے آپ پہ دے سی مہربان جتیا وہ آپ پہ دے سی ٹکر کدیں آپ پہ نہیں پکا دانے کدیں آپ پہ گھر ٹور کے نہیں ہے دنیا دے سارے کام دی خاطر حرکت کریں لے ہو جنت دیواری آگے آپ پہ مولی صاحب دے سی آپ پہ دے سی کوئی پیو سارے دی جنت ہے آپ پہ دے سی کوئی ورسیج ملنی ہے ساکو کیا یہ کوئی کھاتا چڑھنے جو آپ پہ آوے سی طلب کرنی بندی ہے تمنا رکھنی بندی ہے اللہ سیاں یہ بڑھڑی کیا آدھی ہے موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ میں کی میں زمانت نہیں مان اللہ تک جنت لے سی میں کی میں زمانت نہیں مان یہ دیکھ ذرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ کریم دیکھ تو صحیح شدی سیر کمبدہ پہ جنت دی طلب رکھے دے زمانت سنو جملے دے زمانت جو میں اللہ نہیں دیتے اپنی جنت واجب فرما دیتی ہے اچھی آکر
جنت واجب کر دیتی ہیں. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے موسیٰ کریم ضمانت دے اللہ میں کوئی جنت چاہتا ہے موسیٰ کریم دا ہمسایہ بنا دے سی. اللہ کریم نے فرمائے وعدہ کر موسیٰ کریم اللہ پاک نے کوئی جنت موسیٰ کریم دا ہمسایہ بنائے. حضرات جنت دی طلب ہونی چاہیے جڑے جنت دی طلب ہوئے اللہ جنت ضرور عطا کرنے نہ ہوئے. جڑے جنت دی تمنا ہوئے اللہ جنت ضرور عطا کرنے نہ. ساکو تو جنت دی طلب ہونی چاہیے کہ او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی جنے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جنے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جنے وچ سونے تے چاندی تے برتن جنے وچ سونے تے چاندی تے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی او جنت جنے وچ ہمیشہ جوانی جنے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جنے وچ زمون دیاں زمیناں او جنت جنے وچ زمون دیاں زمیناں زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ دیاں کلیاں زمیناں تے وچھیاں سبز رنگ دیاں کلیاں کلیاں تے ریشم دے تکیے لگے نے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا لگے نے. اللہ پاک نے فرمایا یہ جی جنت جنت ربے با دنیا کائنات سارے نعمتیں میں افضل نعمتوں میں با قیمت سے اللہ نے فرمایا مسارے ہو الہ مغفرت من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دعا کرو اللہ سا سارے کو اپنی جنت نصیب فرماوے اور بغیر حساب دے نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.